مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بہت ہی تیزی کے ساتھ مختصر سے انداز میں ایک خبر لے کر حاضر ہوں اور چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہیں، جی ہاں بے گناہ ہیں، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں 6 مہینے ہو چکے مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہونے کے باوجود ابھی بھی جیل میں ہی ہیں، کیونکہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ 3 مرتبہ ان پر FIR کی گئی گجرات کے 3 جگہ سے، 3 شہروں سے، گجرات سے 3 مرتبہ ان پر FIR کی گئی اور تینوں جگہ سے ان کو رہائی مل گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بہت بڑی خبر لے کر حاضر آیا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے آج آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں معروف بھائی کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بہت ہی تیزی کے ساتھ مختصر سے انداز میں ایک خبر لے کر حاضر ہوں اور چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہیں، جی ہاں بے گناہ ہیں، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں 6 مہینے ہو چکے مفتی سلمان اظہری صاحب بے گناہ ہونے کے باوجود ابھی بھی جیل میں ہی ہیں، کیونکہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ 3 مرتبہ ان پر FIR کی گئی گجرات کے 3 جگہ سے، 3 شہروں سے، گجرات سے 3 مرتبہ ان پر FIR کی گئی اور تینوں جگہ سے ان کو رہائی مل گئی، ضمانت ان کی ہو گئی تھی تینوں جگہ سے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیونکہ ان پر پاسا امپوز کر دیا گیا، پاسا ایکٹ لگا دیا گیا ان پر۔ اور پاسا کس پر لگایا جاتا ہے؟ جو بہت ہی خونخوار مجرم ہوتا ہے، جس سے بہت بڑا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، جو بہت انتشار پھیلاتا ہے، جو اس طرح کے کام کرتا ہے، بہت بڑا مجرم کہلایا جاتا ہے، جس پر پاسا امپوز کیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پاسا امپوز ہو گیا، پاسا لگا دیا مفتی سلمان اظہری صاحب پر، لیکن اس پر بتایا گیا تھا کہ جس پر پاسا لگتا ہے تو وہ بندہ اس پر 6 مہینے تک اس کو جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو 6 مہینے ہو چکے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب مفتی صاحب کو 6 مہینے ہو چکے، ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے، لیکن تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے مفتی صاحب کو۔ تو اب ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بے گناہ ہے 6 مہینے سے جیل میں ہے، ابھی بھی وہ جیل میں ہی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، میں نے دکھایا تھا کہ مہاراشٹر کے ناسک کے مسلمانوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے لیٹر بھیجا ممبر آف پارلیمنٹ کو، میں نے ویڈیو بنائی تھی، دیکھ سکتے چیک کر سکتے ہیں آپ۔ تو ان کی محنت رنگ لائی، الحمدللہ ان کی محنت رنگ لائی۔ ان کو دیکھ کر ایک مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہوا، مجھے لگتا ہے ان کو دیکھ کر یا پھر ویسے ہی جذبہ بیدار ہوا مفتی صاحب کی محبت میں، کیونکہ مفتی صاحب ابھی بھی جیل میں ہی ہے، کافی وقت ہو گیا، محنت کر رہے ہیں لوگ، ان کے عزیز و احباب لگے ہوئے ہیں، ان کے وکیل بھی لگے ہوئے ہیں، اور ججز نے تاریخ جو دی ہے وہ 29 جولائی کی دی، یعنی کل آج 28 جولائی ہے، کل 29 جولائی ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی کل ضمانت ہو جائے، اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے، باعزت رہائی عطا فرمائے مفتی صاحب کو، اللہ پاک سلامت رکھے ان کو اور ان کی عزت کو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پر محمد محفوظ عالم صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، تو پبلک نکلی ہے سڑکوں پر، مسلمان نکلے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں نکلے جو حضرت بول رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ویڈیو صاف دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگ پہچان لیں یا آپ نے دیکھی ہو، ان کی آواز سے پہچان لیں، صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ وہی ہیں جب مفتی صاحب کو شروع کے دنوں میں جب مفتی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو یہ حضرت نکل کر روڈ پر آئے تھے، انہوں نے آواز اٹھائی تھی، انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل ضمانت ہو جائے گی مفتی صاحب کی، لیکن کل بھی اگر ضمانت نہ ہو تو احتجاج کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کریں، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کریں، آواز اٹھائیں مفتی صاحب کے لیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، خالی دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے بھائی، یہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھو ویڈیو دکھا رہا ہوں میں آپ کو، دیکھو میں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی آپ لوگوں کو جو ناسک کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی، اور اب میں ان حضرت کی ویڈیو بھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہر شہر سے مفتی صاحب کے لیے آواز اٹھائی جائے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کیا جائے، احتجاج کیا جائے مفتی صاحب کے لیے احتجاج کیا جائے۔ دیکھیں اس ویڈیو کو، دیکھیں۔
دیکھا آپ نے؟ اللہ پاک اسی طرح سے ہر ایک مسلمان کے اندر جذبہ بیدار فرمائے حق کی آواز اٹھانے کے لیے. اسی طرح سے کیا گناہ تھا یہ بھی دیکھیں. ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ یہ مفتی صاحب پہ اتنا بڑا مفتی صاحب نے گناہ کیا تھا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں, میں آپ کو جس کے اندر مجھے کوئی ایسا مکان نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر کوئی ملا رہا ہو. وہ یہ سوچ رہے کہ ہم کرائے پہ کرایہ کھاتے رہیں گے, اس دن بعد ان کے مکانوں پہ بھی قبضہ ہو جائے گا, وہ کرایہ بھی نہیں لے پائیں گے وہاں سے. تمہاری اوقات ہے. تو میں سبھی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, نہ کہ صرف پوجا سماج سے, کہ بھائیوں ایک ہو جاؤ اور انہیں ایک بھی کمرہ مت دے دو اپنے یہاں. ایک بھی کمرہ مت دے دو. اگر تمہیں کچھ دن کی زندگی جینی ہے, اپنی بہن بیٹی اپنا گھر اپنے بچے سرکشت رکھنے ہیں, تو آج بھی سمجھ جاؤ. ارے دیکھو ہم کب تک بھگت سنگھ بنیں گے, کب تک ہم شہادت دیتے رہیں گے, جب اپنے ہی لوگ اگر ہمارے ساتھ نہیں دیں گے. تو گاوڑی کے اندر اگر اگلی بار میں کبھی گوجر میں کبھی دوبارہ ہو, تو مجھے کوئی ایسا مکان نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر کوئی ملا رہ رہا ہو. صحیح بھیڑ بہت ہے, گرمی زیادہ ہے. صحیح بھائیوں کا بہت بہت دھنیہ واد. ایک بار جیکارے لگا دو. یہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہے. مفتی صاحب کا بیان بھڑکاؤ بیان تھا. یہ کھلے عام ملا بک رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, بھونک رہا ہے. یہ ملا کہہ رہا ہے مسلمانوں کو, کھلے عام بکواس کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان نہیں دے رہا ہے. مفتی صاحب نے بھڑکاؤ بیان دیا تھا. مفتی صاحب کو 6 مہینے ہو چکے, ابھی بھی جیل میں مفتی سلمان ندوی صاحب. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے, مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے ہے آواز اٹھائیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسی طرح سے مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے آواز اٹھائیں, جس طرح سے ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. میں نے ابھی آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان ندوی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ پاک دنیا کے تمام علماء کی حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے, اللہ پاک ان سب کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.